أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیت نمبر 23 اور اس کے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 23، الم ترا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی الذین، طرف ان لوگوں کے جو اوت النصیب، جو دیے گئے ایک حصہ، من الکتابی، کتاب میں سے، لم، جو یہ حمزہ ہے اس کا مطلب ہے کیا، لم نہیں، اور یہ جو حمزہ استفہامیہ ہے سوال پوچھنے کے لیے یہ آتا ہے، لیکن یہاں سوال پوچھنے سے مراد یہ نہیں کہ اس کا جواب جاننا، یہاں پہ مراد ہے کسی چیز کی طرف توجہ دلانا یا حیرت کا اظہار کرنا، غور و فکر کی طرف دعوت دینا کہ کیا آپ نے غور کیا، کیا آپ نے سوچا، کیا آپ نے سمجھا۔ یہ ایسا ہی ہے اگر ایک ٹیچر اس بچے کی شکایت اس کی ماں سے کرے اور کہے کہ کیا آپ نے دیکھا اس نے کیا کیا ہے کلاس میں، اب ماں تو وہاں موجود نہیں تھی، اس نے تو نہیں دیکھا، یہاں حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے یا توجہ دلائی جا رہی ہے کہ دیکھیں اس نے کیا کیا ہے۔ انگلش میں بھی ہم کہتے ہیں او آئی سی، یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ ہاں اب مجھے سمجھ میں آیا۔ تو اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کیا آپ نے کچھ لوگوں کا طرز عمل دیکھا ہے، ان کے رویے دیکھے ہیں۔ یہاں کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے، یہاں اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے، خاص طور پر یہود کی طرف اشارہ ہے۔ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف پیش کر رہے تھے وہ پوری طرح سے اس سے واقف تھے، ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، پھر بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، تو یہاں پہ ان کے طرز عمل کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کیا آپ نے اس کی طرف غور کیا۔ اوتو نصیبا من الکتاب، وہ جو دیے گئے تھے ایک حصہ کتاب میں سے۔ نصیب کا مطلب ہوتا ہے ایک حصہ یا طے شدہ حصہ یا قسمت کا لکھا، تو کسی چیز کا مقرر حصہ نصیب کہلاتا ہے۔ تو یہ کیا دیے گئے تھے، یہ دیے گئے تھے تورات، اور تورات میں سے بھی علم کا کچھ حصہ ان کے پاس تھا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر ایک عالم شخص ہے اور اس سے کہا جائے کہ کیا علم ہے آپ کا، ماشاءاللہ آپ تو بہت کچھ جانتے ہیں، وہ کہے کہ ہاں بس تھوڑا بہت کچھ پتا ہے مجھے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ اس کے اندر سے اگر کوئی انسان اللہ کی کتاب کو پوری زندگی میں پڑھے، اسے سمجھنے کی کوشش کرے، اس میں وقت لگائے، اس کو جاننے کی کوشش کرے، اور اس کی پوری زندگی ختم ہو جائے لیکن اسے اس میں سے بس تھوڑا علم ملتا ہے، یعنی کچھ چھینٹے ملتے ہیں جو اس کے نصیب میں ہوتے ہیں، باقی سمندر ویسا کا ویسا رہتا ہے۔ تو اسی طرح سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس کچھ علم تھا کتاب کا، یدعون، وہ بلائے جاتے ہیں، دعا یدعو سے ہے، دال عین واو اس کا روٹ ہے، وہ بلائے جاتے ہیں، they are called الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف۔ کون سی کتاب، یعنی وہ خود اپنی کتاب یعنی تورات کی طرف یا تو بلائے جاتے ہیں، یا پھر کتاب اللہ ہی سے مراد ہے قرآن کی طرف بلائے جاتے ہیں۔ تورات کی طرف اس لیے کیونکہ اگر تورات کے بھی وہ اصل حصے سے رہنمائی لیں گے تو وہ صحیح نتیجے پر پہنچیں گے، پر کیونکہ تورات میں تبدیلی ہو چکی ہے، چینجز ہو چکے ہیں، تو اس وجہ سے انہیں قرآن کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ آؤ قرآن کی طرف، کیونکہ تمہارا علم مکمل نہیں ہے، تمہیں مزید رہنمائی کی ضرورت ہے۔ کیونکہ قرآن آیا ہی اس لیے تھا کہ ان تبدیلیوں کو جو تورات میں کر دی گئی، انجیل میں کر دی گئی، ان کو ٹھیک کیا جائے، اصل دین کو ریسٹور کیا جائے، کیونکہ قرآن ایک محفوظ کتاب ہے، قرآن کامل رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ فیصلے کرے ان کے درمیان۔ حَكَمَ يَحْكُمُ، ہا کاف میم اس کا روٹ ہے، اور حکم بھی اسی سے ہے اور حکیم بھی اسی سے ہے، تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان جن چیزوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جا رہا ہے تاکہ ان کے درمیان وہ فیصلہ کرے، ان کے جھگڑے، ان کے اختلاف، ان کے مسائل کا حل نکالے۔ ثم یتولا، تولا یتولا سے ہے رخ پھیرنا، پھر منہ موڑ لیتا ہے، فریق منہم، ایک گروہ ان میں سے، یعنی وہ منع کر دیتے ہیں سننے سے، وہم معرضون، اور وہ اعراض برتنے والے ہیں۔ اعرض یعرض، اعراض یعنی
मुअरिदून यानी एराज बरतने वाला, यानी दोज हु टर्न अवे, दोज हु इग्नोर डेलिबरेटली, जानबूझ कर रुख फेर लेना, मुंह मोड़ लेना। इस आयत के हवाले से एक रिवायत भी आती है। एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों के मदरसे में गए। अब आप खुद सोचें कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा स्टेप है। ये लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी कहते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दावत देने के लिए, इस्लाम की दावत देने के लिए डायरेक्ट उनके मदरसों में चले जाते हैं और वहाँ पर उनके उलमा तबके के लोगों से बात करते हैं, उनसे खिताब करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप इस्लाम ले आइए। इस बात पर यहूद के उलमाओं ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताज्जुब के साथ पूछा, आप किस दीन पर हैं? यानी एक होता है ना शक और मजाक उड़ाते हुए कि आप किस दीन पर हैं। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मिल्लती इब्राहीम, मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कॉमन ग्राउंड पर लाना चाहते थे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये लोग बहुत एहतराम करते थे। इस बात पर यहूद के उलमा ने कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो यहूदी थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन कहा, लाओ तौरात और दिखाओ कहाँ लिखा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी थे। इस बात पर उन्होंने तौरात लाने से इनकार कर दिया। तो इस तरह के कुछ इंसिडेंट्स भी हैं जिनकी तरफ यहाँ पर इशारा किया जा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में यहूदियों ने अपनी किताब की तरफ आने से भी मना कर दिया। ये लोग कुरान की तरफ इसलिए नहीं आते थे क्योंकि अपने इल्म पर तकब्बुर करते थे, समझते थे कि हम बहुत ज़्यादा जानते हैं और हमें कुरान की ज़रूरत नहीं है। दूसरी वजह ये थी कि अपने झूठे अकायद पर कायम रहना चाहते थे और एक वजह ये भी थी कि ये अपने झूठ को एक्सपोज नहीं करना चाहते थे। इस वजह से भी ये असल किताब की तरफ नहीं लौटते थे। और जब उलमा तबके के लोग असल किताब से मुंह मोड़ लेते हैं तो आवाम भी मुंह मोड़ लेती है। आवाम उस बात को इग्नोर कर देती है। क्यों? क्योंकि वो तो उलमा को फॉलो कर रही होती है, उनको तो थोड़ा भी इल्म नहीं होता, जो उनसे कहा जा रहा होता है वो वही मान रहे होते हैं। तो आप देखें, ये आपने आज के ज़माने में भी नोट किया होगा कि एक ग्रुप है जो किसी आलिम को मान रहा है। अब वो आलिम कोई बात गलत कहता है या सही कहता है, बस वो उसके पीछे चलते हैं। अगर वो कह दे कि सिर्फ ये तफसीर पढ़ो या सिर्फ ये किताबें पढ़ो अगर तुम्हें कुरान का इल्म लेना है, तो लोग उसी को मानेंगे। या अगर ये कह दिया जाए कि कुरान का इल्म तो सिर्फ उलमा तबके के लोगों के लिए है, सिर्फ लर्नेड लोगों के लिए है, सिर्फ उन्हें पढ़ने दो और तुम सिर्फ उन्हें फॉलो करो। क्यों? क्योंकि अगर तुमने पढ़ा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे या गलत मीनिंग निकल जाएगा या कोई भी ऐसी वजह अगर उन्हें बता दी जाए तो लोग अंधे बनकर इन बातों को फॉलो करते हैं क्योंकि उन्हें कुरान का बेसिक नॉलेज भी नहीं है। तो इस वजह से ये ज़रूरी है कि हर शख्स को कम से कम मिनिमम बेसिक नॉलेज कुरान का हो ताकि उन्हें कोई गुमराह ना कर सके। वो आलिम को भी जज कर सकें कि ये सही बात हमें बता रहा है या गलत बता रहा है। तो होता क्या था, जब यहूद के उलमा मुंह मोड़ लेते थे तो आम जनता, आम आवाम जो उनको फॉलो करती थी वो भी इग्नोर कर देती थी मैसेज को। तो इसी वजह से जो इस आयत में वहुम मुअरिदून आया है, तो हुम का माना कई मुफस्सिरीन ने आम जनता की तरफ लिया है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब अल्लाह की किताब की तरफ बुलाया जाता था कि आओ, इसकी तरफ आओ ताकि ये तुम्हारे दरमियान फैसले करे, तो वो लोग मुंह मोड़ लेते थे और इस वजह से आवाम भी उससे एराज बरतती थी, उसे इग्नोर कर देती थी। अच्छा, यहाँ पर एक और बात नोट करें, लियहकुम बैनहुम, ताकि वो फैसला करे उनके दरमियान। तो ये जो वो फैसला करे से भी दो माने या दो चीज़ें मुराद ली गई है। एक तो अल्लाह की किताब फैसला करे उनके दरमियान और एक ये कि अल्लाह खुद फैसला करे उनके दरमियान। आप देखिए, अल्लाह की किताब एक मयार है, एक स्टैंडर्ड है, एक क्राइटेरिया है जिसे हमें यूज़ करना चाहिए अपनी ज़िंदगी के हर फैसले के लिए। और अल्लाह की किताब जो फैसला करती है वही अल्लाह का फैसला है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने सब कुछ बताया है किताब में कि अल्लाह किस तरह से फैसले करेगा, अल्लाह किसे माफ़ करेगा, किसे बख्श देगा, किसे सज़ा देगा, कौन गलत है कौन सही है, क्या गलत है क्या सही है, सब कुछ अल्लाह ने हमें, ये किताब आई ही हमारी रहनुमाई करने के लिए। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, अगर हम इसे जज बना लेंगे तो फिर हमें अमल भी करना पड़ेगा। इसलिए वो क्या करते हैं, वो किताब को अपना जज बनाना नहीं चाहते। वो फैसला किस तरह से लेना चाहते हैं? अपने दिल से, अपनी सोच से, अपनी ख्वाहिशात से, अपनी खुद साख्ता दुनिया बना लेते हैं। फिर जो उनकी अकल को ठीक लगे वही ठीक है, जो उनकी ख्वाहिशात को पसंद आए तो वही ठीक है, जो उनको पसंद ना आए उसे छोड़ देते हैं और जो हक पर चलने की कोशिश करे उससे भी गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ
قرآن صرف اس زمانے کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا بلکہ ہر دور کے لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر جو بھی یہ رویہ اختیار کرتا ہے تو وہ انہی میں شمار ہوگا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ضروری نہیں کہ اگر کسی کے پاس علم ہو تو اس کے پاس عمل کی بھی توفیق ہو، یعنی علم اور ایمان یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ علم جو ہے وہ دماغ کے لیے ہوتا ہے اور ایمان دل کے لیے ہوتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کسی شخص کے پاس بہت سارا علم ہو لیکن اس کے اندر ایمان کی کمی ہو، اور ہو سکتا ہے کسی شخص کے پاس بہت زیادہ ایمان ہو لیکن علم اس کے پاس اتنا نہ ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کسی انسان کے پاس علم ہوتا ہے لیکن وہ عمل نہیں کرتا یا کرنا نہیں چاہتا، اسی لیے یہاں پہ کہا جا رہا ہے اوتو نصیبم من الکتاب، وہ ان کے پاس کتاب کا علم تھا لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں اس کے مطابق چلنا پسند نہیں کیا۔ اور ہے نا یہ حیرانی اور تعجب کی بات کہ ایک انسان جس کے پاس علم ہے، تو اسی لیے کہا گیا الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا ایسے لوگوں کو جن کے پاس علم ہے لیکن پھر بھی وہ کتاب کی طرف آنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اور یہ ایکسپیرینس شاید آپ نے بھی کبھی کیا ہو، آپ کسی کو کتاب کی طرف بلاتے ہیں، آپ کسی کو صحیح ایڈوائس دیتے ہیں، آپ کسی کو حق کی بات بتاتے ہیں اور وہ کہتا ہے تم جاؤ مجھے پتا ہے، میں بہت خوب جانتا ہوں، مجھے سب پتا ہے، مجھے مت بتاؤ، مجھے مت سکھاؤ، مجھے جو کرنا ہے مجھے وہی کرنا ہے۔ اور کوئی شخص ظلم کر رہا ہے، ناانصافی کر رہا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، آپ اسے روکنا چاہتے ہیں، آپ اسے بتاتے ہیں کہ دیکھیں قرآن میں یہ لکھا ہے، آپ ایسا نہ کریں، یہ صحیح نہیں ہے، وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے، مجھے خوب پتا ہے، مجھے مت بتاؤ۔ اور ہو سکتا ہے کہ سچ مچ اسے پتا ہو لیکن وہ اسے اگنور کر رہا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی خواہشات انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ قرآن میں ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهْوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، کہ شہوات کیا ہے؟ لذتیں، دنیا کی لذتیں، پلیجرز، جس کی محبت میں انسان گرفتار ہو جاتا ہے اور وہ اسے اندھا کر دیتی ہے۔ انسان کھانا کیا پسند کرتا ہے؟ جو اس کے ٹیسٹ کو اچھا لگے، چاہے وہ اس کے لیے ہیلدی ہو یا نہ ہو۔ انسان پہننا کیا پسند کرتا ہے؟ کمفرٹ یا بیوٹی؟ بیوٹی کی طرف جاتا ہے، کمفرٹ چاہے ہو نہ ہو۔ گھر میں ڈیکوریشن زیادہ ضروری ہے کنوینئنٹ سے۔ زندگی کے ہر پہلو میں انسان آسانی دیکھتا ہے، انسان لذتیں دیکھتا ہے اور اپنی خواہشات دیکھتا ہے، اور یہ بہت بڑی ویکنیس ہے انسان کی۔ جبکہ قرآن کیا سکھاتا ہے ہمیں؟ قرآن ہمیں حقوق، فرائض، ذمہ داریاں، حلال حرام، جائز ناجائز، یہ سب کچھ سکھاتا ہے۔ وقتی طور پہ قرآن کو فالو کرنا مشکل ضرور لگتا ہے لیکن یہ ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے آیا ہے، ہماری اور ہمارے آس پاس کے لوگوں کی۔ اگر آپ قرآن کے پورے طریقے سے فالو کریں تو یہ آپ کی زندگی کو بھی آسان کرے گا اور آپ کے آس پاس کے لوگوں کی زندگی بھی آپ کی وجہ سے آسان کرے گا۔ اس لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ قرآن کو پورا کا پورا سیکھیں، پورا کا پورا اپنائیں، نہ کہ صرف ایک پہلو کو پکڑ لیں اور جو ہمیں پسند ہے، جو ہمارے لیے آسان ہے، ان چیزوں کو ہم فالو کریں گے، جو ہمیں مشکل لگتی ہے، جو ہمارے روایتوں کے حساب سے نہیں ہے، ہم اس میں چھوٹے موٹے ایسے ویسے راستے نکال لیں گے۔ اس طرح سے نہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ کرنے کی توفیق دے، کیونکہ ہم سب کمزور ہیں، ہم سب میں کمیاں ہیں، ہم سب کا ایمان بھی کمزور ہے۔ تو اللہ ہمیں اس کی توفیق بھی دے اور ایمان بھی ہمارا مضبوط کرے اور ہمیں اس پر چلنے کی ہمت بھی دے تاکہ ہم مکمل طور پر اپنی زندگی کو قرآن کے حوالے کر دیں۔ اس آیت کو پورا ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں کہا جا رہا ہے کیا نہیں آپ نے دیکھا طرف ان لوگوں کے جو دیے گئے ایک حصہ کتاب میں سے وہ بلائے جاتے ہیں طرف اللہ کی کتاب کے تاکہ وہ فیصلہ کرے درمیان ان کے، پھر منہ موڑ لیتا ہے ایک گروہ، سارے نہیں، ایک گروہ، منہم ان میں سے، اور وہ اعراض برتنے والے ہیں۔ آیت نمبر 24، ذالک یہ بِأَنَّهُمْ بوجہ اس کے کہ وہ قالو کہتے ہیں لن ہرگز نہیں تمسنا چھوئے گی ہمیں النار آگ الا مگر ایامم دن معدودات گنے چنے۔ تو اس آیت کا کنیکشن پچھلی آیت سے ہے کہ یہ لوگ کتاب کی طرف آنے سے کیوں منہ موڑ لیتے ہیں، کیونکہ یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں، تمسنا، مس یا مسو سے ہے، میم سین سین اس کا روٹ ہے، مس یعنی کہ ٹچ ہونا، یعنی کہ ہلکا سا چھونا، آپ سمجھ رہے ہیں، آگ کا صرف چھونا، یعنی ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ۔ جیسے آپ کسی گرم برتن کو چھوتے ہیں اور کیسے ہاتھ ہٹا لیتے ہیں، وہ چھونے کی بات ہو رہی ہے۔ کہ جہنم کی آگ کا ڈسکرپشن اگر آپ قرآن مجید سے دیکھیں
تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنی شدت والی آگ ہے جس میں بڑے اونچے اونچے شعلے ہیں، بڑے بڑے ستونوں کی طرح وہ آگ ہے، اور وہ آگ ایسی ہوگی کہ جیسے دہاڑے مار رہی ہوگی، چلا رہی ہوگی، چیخنے کی آوازیں، یعنی بہت بھیانک آوازیں ہوں گی اس میں، اور اس کے شعلے سیاہ رنگ کے، اور اس کا دھواں اتنا گہرا اور اتنی خوفناک اور ڈراونا اس کا ڈسکرپشن ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ صرف جلائے گی نہیں بلکہ انسان کے شریر کو پگھلا دے گی۔ اور یہاں اس کے مقابلے میں یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہرگز بھی نہیں چھوئے گی جہنم کی آگ ہمیں، چھونا یعنی جسٹ بیئرلی ٹچ، ہمیں بالکل نہیں چھوئے گی، بلکہ ایام معدودات، اگر ہوا بھی ایسا کچھ تو بس کچھ دنوں کے لیے، چند دنوں کے لیے، معدودات یعنی گنتی کے دن، ایسی گنتی جو انگلیوں پہ کاؤنٹ کر لی جائے۔ اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہمیں چھوا بھی کبھی آگ نے تو صرف 40 دن کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے 40 دن تک بچڑے کی عبادت کی تھی جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے تھے۔ تو ان لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ اگر ہمیں عذاب ملا بھی، اگر ہمیں کوئی سزا ملی بھی ہمارے اعمال کی، تو وہ کچھ وقت کے لیے ہوگی، تھوڑی سی ہوگی۔ جہنم کی آگ اگر ہمیں چھوئے تو وہ بس تھوڑی سی ہوگی، اور وہ بھی کچھ ہی وقت کے لیے، اس کے بعد ہمیں یہاں سے ہٹا دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا۔ وَغَرَّتْهُمْ، اور دھوکے میں ڈال دیا انہیں، فی دینہم، ان کے دین میں، ما کانوا، جو تھے وہ، یفترون، وہ گڑھتے۔ یہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو دھوکا دینا۔ ان کا دین انہیں غلط تسلی دے رہا تھا کہ ہم پر زیادہ عذاب نہیں ہوگا، لیکن اصل بات کیا ہے؟ کبھی کبھی دین پر چلنے والے لوگ بھی دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ زیادہ خطرناک ہے۔ ایک شخص جو دین پر نہیں ہے اس کا الگ مسئلہ ہے، لیکن جو دین میں آ کر بھی دھوکے میں ہے وہ اور بھی زیادہ ڈینجرس ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ کیا نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی ہلاکت ہے؟ اور آگے کیا آتا ہے اس صورت میں؟ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، یعنی جو اپنی نمازوں میں غافل ہیں، جو نماز میں ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے پھر؟ انسان نماز پڑھ کے خود کو بہت نیک سمجھنے لگتا ہے، کہتے ہیں ہم تو بہت اچھے ہیں، دوسروں سے بہت بہتر ہیں، کم سے کم نماز تو پڑھتے ہیں۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ نماز جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہی ہو، یعنی کچھ لوگ صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے لیے نماز صرف ایک ریچول، ایک روٹین ہے کہ بس پڑھنی ہے، اب غلط سلط کیا پڑھ رہے ہیں کچھ پتہ نہیں، تو بس انہیں لگتا ہے کہ کیونکہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے تو بس ہم اللہ کے سامنے ہیں، ہماری نماز قبول ہے اور ہمارا سب کچھ ٹھیک ہے۔ یعنی صرف نماز پڑھ لینا، روزے رکھ لینا یہ کافی نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہوں گے جنہیں ان کے روزوں کے لیے بھوک اور پیاس کے سوا انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ کیونکہ انہوں نے روزے تو رکھے لیکن اس کے پیچھے ان کی نیت صاف نہیں تھی، یا تو انہوں نے دکھاوے کے لیے رکھے کہ کوئی کیا کہے گا کہ رمضان ہے پھر بھی روزے نہیں رکھتی، یا پھر انہوں نے روزے صرف اس لیے رکھے تھے کہ مجھے ڈائٹنگ کرنی ہے، اس کے ذریعے میری تھوڑی ڈائٹنگ ہو جائے گی، یا روزے بھی کرتے رہے اور سارے گناہوں کو بھی ساتھ ساتھ کرتے رہے، گالی دینا، غلط بات بولنا، لڑائی کرنا، جھگڑے کرنا ساتھ ساتھ کرتے رہے، جھوٹ بھی بولتے رہے، دھوکا بھی دیتے رہے، غیبت بھی کرتے رہے۔ کچھ لوگ صدقہ دیتے ہیں لیکن دکھاوے کے لیے، یا پھر لینے والے کو اذیت پہنچاتے ہیں یا اس پر احسان جتاتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ان کے صدقے ضائع ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ دین پڑھتے پڑھاتے ہیں صرف اس لیے کہ 10 لوگوں میں بیٹھے تو بتا سکے کہ مجھے اتنا علم ہے۔ دین صرف ظاہری اعمال کا نام نہیں ہے بلکہ اخلاص، نیت، اندر سے اصلاح، یہ سب ضروری ہے۔ صرف نماز، روزے، صدقہ، قرآن پڑھنا، اگر دل ٹھیک نہیں ہے، نیت صاف نہیں ہے تو یہ سب کچھ ضائع ہو سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ خود کو چیک کرتے رہنا چاہیے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ سچ مچ اللہ کے لیے ہے یا اس کے پیچھے کوئی نیت دوسری ہے۔ کچھ لوگ نیک اعمال کرنے کی وجہ سے دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کہ میں نے تو اتنے اچھے کام کیے ہیں، میں تو ضرور سیف ہوں، میں نے تو اتنی چیریٹی کی ہے، لوگوں کی اتنی مدد کی ہے، مجھے اللہ جہنم میں ڈالے گا کیسے؟ یہ کیا ہے؟ یہ سیلف ڈسیپشن ہے، خود کو دھوکا دینا۔ ہمیں کیا پتا کہ ہمارے اعمال کتنے اخلاص کے ساتھ کیے گئے تھے، کیا ہماری نیت تھی ان کے پیچھے؟ ہم خود ہی اپنے آپ کو جج کر رہے ہیں کہ ہم تو جنت میں جانے والے ہیں۔ جج کون کرے گا؟ اللہ۔ وہ جانتا ہے کہ کس اعمال کی کیا جزا ملے گی، کس اعمال کے پیچھے کیا نیت تھی۔ ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ مگر گنے چنے کچھ چند دن،
تو دیکھیں یہ بات صرف یہود کا کہنا نہیں تھا، آج مسلمانوں کا بھی کہنا ہے کہ ہم نے کلمہ تو پڑھ ہی لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے تو ہیں ہی ہم، تو ہمیں آگ اگر آگ میں ڈالا بھی گیا تو بالآخر ہمیں نکال کر جنت میں ڈال ہی دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ کچھ گھرانوں میں ایسی باتیں بھی ہوتی ہے کہ وہ عذاب کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اچھا یہ کیا تو جیسے نماز اگر قضا پڑی تو 2 ڈنڈے پڑیں گے، اور اگر نماز نہیں پڑی تو 4 ڈنڈے پڑیں گے، تو پھر چھوڑو 2 کی جگہ 4 ڈنڈے کھا لیں گے، کیا بڑی بات ہے۔ یہ ہے عذاب کو معمولی بنا دینا، اور اس لیے کہا گیا کہ دھوکے میں ڈالا انہیں ان کے دین میں جو وہ گڑھ لیتے تھے، یعنی جو انہوں نے اپنے من مطابق گڑھ لیا تھا کہ اس کی تو اتنی سزا ہونے والی ہے اور اس کا تو یہی بننے والا ہے اور ہمیں تو بس کچھ دنوں کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ وہ دین میں بھی کچھ اپنے من مطابق گڑھ لیا کرتے تھے کہ جو دین کا حصہ نہیں ہوتا تھا اور اسے دین کا حصہ بنا لیا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم بڑے نیک کام کر رہے ہیں۔ یہ بھی مشکل آج ہمارے مسلمانوں میں بھی موجود ہے، جسے بدعت کہا جاتا ہے۔ لوگ اپنی خواہشات کے مطابق دین میں نئی چیزیں گڑھ لیتے ہیں، نیت ہوتی ہے دین کا کام شروع کرنے کی، لیکن وہ ایک بدعت ہوتی ہے، ایک نئی چیز شامل کر دیتے ہیں، جو وہ طریقے جو اللہ نے نہیں بتائے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے، جو کسی صحابی نے نہیں کیا، وہ خود کرنے لگ جاتے ہیں۔ جسے یہ کہنا کہ فلاں رات فاضل رات ہے، اس رات کو حلوہ بنا کے کھانا بہت اچھا ہے، یا فلاں رات فاضل رات ہے، اس رات میں اتنی رکعت نمازیں پڑھو اور اس ہر رکعت میں اتنی بار سورہ اخلاص پڑھو، تو ایسا کرنے سے تمہاری وہ مراد پوری ہو جائے گی اور یہ مصیبت ٹل جائے گی۔ یہ سارے دین کے اندر من گھڑنت جو نئے طریقے ایجاد کر لیے جاتے ہیں عبادت کے، وہ ساری بدعتیں ہوتی ہیں۔ تو انسان دین میں اپنی خواہشات کے مطابق گڑھ لیتا ہے اور لوگوں سے بھی کہتا ہے کہ تم بھی فالو کرو۔ ایک بدعت جو ایک شخص نے چالو کی اور دوسرے لوگوں تک اس نے اس کو پہنچایا، اور جو دوسرے لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں بغیر یہ جانے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ تو غلط کر ہی رہے ہیں، لیکن ان سب کی غلطی کی ذمہ دار وہ ایک شخص ہے جس نے وہ بدعت سٹارٹ کی۔ دین وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ دھوکہ ہے، من گھڑنت چیزیں ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ بالآخر ہمیں معاف کر ہی دے گا۔ جی ضرور اللہ غفور الرحیم تو ہے، لیکن جو اس سے معافی مانگتا ہے، جو اپنے گناہ کی توبہ کرتا ہے، جسے احساس ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے اور اس سے سدھارنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے بخشنے کا وعدہ کیا ہے اللہ نے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال کے بنا پہ ہمیں جنت نہیں ملے گی، جنت تو ہمیں اللہ کی رحمت کی بنا پر ملے گی، اور اللہ تو بہت رحمان اور رحیم ہے تو ضرور جنت میں ڈال دے گا۔ لہٰذا اگر ہم کوئی اعمال نہیں بھی کرتے، یعنی اگر ہم نماز نہیں بھی پڑھتے تو کوئی بات نہیں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اللہ رحمان اور رحیم ہے، لیکن اس کی رحمت کے مستحق وہ لوگ ہیں جو اس کے بتائے راستے پر چلیں، جو اعمال کریں، جو کوشش کریں، جو ایمان لائیں۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ دنیا میں کوئی بھی شخص اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ اس کے اعمال اسے جنت کا مستحق نہیں بناتے۔ ہم کتنے بھی نیک اعمال کر لیں، وہ اتنے بڑے کبھی نہیں ہو سکتے کہ ہمیں اس کے بدلے جنت مل جائے۔ جنت تو ہمیں اللہ کی رحمت سے ہی ملے گی، لیکن اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اعمال تو ہمیں ہی کرنے ہوں گے، کوشش تو ہمیں ہی کرنی ہوگی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو دین کا، قرآن کا، اس زندگی کا، جنت جہنم کا اور آخرت کا اور یوم حشر کا، ان سب چیزوں کا مطلب کیا رہ جاتا؟ کیا ہم دنیا کے معاملوں میں کبھی ایسا سوچتے ہیں کہ بنا محنت کیے ہی ہمارے تو بہت اچھے نمبر آ جائیں گے، یا بنا پڑھائی کیے ہی ہم تو پاس ہو جائیں گے، یا بنا محنت کیے ہی ہمیں تو بہت اچھی جاب مل جائے گی، یا بنا محنت کیے ہی ہم بہت اچھا پیسہ کما لیں گے؟ جب دنیا کے معاملوں میں ہم کبھی نہیں سوچتے تو پھر ہم دین کے معاملے میں کیسے سوچ لیتے ہیں کہ بنا کوئی کوشش کیے ہمیں جنت مل جائے گی؟ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ہے دھوکہ۔ اس لیے یہاں پر اس آیت میں یہ کہا گیا وَغَرَّتْهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، یعنی ان کے جھوٹے خیالات اور ان کی بنائی ہوئی باتیں انہیں دین کے معاملے میں دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ اور یہاں پر 2 قسم کے دھوکے ہیں۔ کچھ لوگ دنیا کے دھوکے میں اتنے بزی ہیں، اتنے غافل ہیں کہ دین سے بالکل دور ہیں، نہ دین سیکھنا چاہتے ہیں، دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرے ایسے ہیں جو دین میں ہوتے ہوئے بھی دھوکے میں ہیں، خوش فہمیوں میں ہیں، فالس ڈسیپشن، فالس کانفیڈنس کہ ہم تو آلریڈی سیف ہیں،
تو ایسے لوگ بھی نقصان میں ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب تم کسی چیز کو بار بار اپنے آپ سے کہتے ہو تو دھیرے دھیرے اس پر یقین ہونے لگ جاتا ہے۔ جب خود سے بار بار جھوٹ بولتے ہو تو وہی تمہیں حقیقت لگنے لگ جاتی ہے۔ تو یہ سوچ غلط ہے۔ پچھلی آیت میں ہمیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا گیا، اسی لیے کتاب اللہ کی طرف لوٹنا بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن کے ساتھ رابطہ جب رکھا جاتا ہے، جب قرآن کو پڑھا جاتا ہے، قرآن کے پیغام بار بار ایک دوسرے کو یاد دلایا جاتا ہے، تب کیا ہوتا ہے کہ قرآن ہماری سوچ کو صاف کرتا ہے۔ ہر دفعہ جب ہم قرآن کی طرف لوٹتے ہیں، کچھ اخلاص کے ساتھ ہم سنتے ہیں، قرآن کو سچے دل سے اس میں سے کچھ لیتے ہیں، تو پھر وہ ہمارے جذبات، ہمارے احساسات کو پاک کرتا ہے، وہ ہمیں ایک ڈی ٹاکس سے گزارتا ہے۔ آپ دیکھیں جیسے ایک دوائی ہوتی ہے، تو دوائی کو کھانا ضروری ہوتا ہے، اندر اتارنا ضروری ہوتا ہے، تب جا کے وہ اثر کرتی ہے۔ ہم باہر سے اگر اسے اسکن پر رگڑ دیں تو اس سے بات نہیں بنے گی۔ اسی طرح سے قرآن کو غور سے سننا، اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ صرف اسے اوپری طور پہ پڑھ لینا یا بغیر توجہ سے سنتے رہنا، اس سے فائدہ نہیں پہنچتا۔ تو اس مقصد کے لیے قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ضروری ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے، پھر اگلا دن آتا ہے، پھر انسان دوبارہ انہی جذباتی اور انہی غلط سوچوں میں پڑ جاتا ہے، پھر وہ جھوٹی زندگی جینے لگتا ہے، پھر اسی کو حقیقت سمجھنے لگتا ہے۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، دلیلیں سامنے آنے کے بعد بھی ان کا انکار کرتے تھے، وہ کون تھے؟ وہ اہل کتاب تھے، انہیں اہل البینات کہا گیا ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھی، اس کے بعد بھی وہ انکار کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا، انہیں جھٹلانا، یہ کتنی بڑی بات ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے، ساری نشانیاں موجود تھی، سارے ثبوت موجود تھے، اور اس پر ان کا یہ سوچنا کہ اللہ کی طرف سے ان پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، کوئی نتیجہ نہیں ہوگا، ہم محفوظ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے درمیان موجود ہیں، جب انہیں دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود انہیں جھٹلانا، یہ سب سے بڑی کفر کی مثال ہے۔ تم اپنے آپ کو اہل کتاب سمجھتے ہو، اور جب تمہیں کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تو تم اسے ریجیکٹ کر دیتے ہو، یہاں تک کہ خود اپنی ہی کتاب کو ریجیکٹ کر دیتے ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ کفر ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ انکار اور یہ بے ایمانی ایسی آنکھ کی طرف لے جائے گی جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آیت نمبر 25، پچھلی آیت سے اسے کنیکٹ کریں اور پھر امیجن کریں۔ فَكَيْفَ، تو کیسا ہوگا حال، اذا، جب، جمعناہم، جمع کریں گے ہم انہیں، لیومن، اس دن کے لیے، لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک اس میں۔ تو کبھی اپنے ذہن میں یہ مت لانا کہ یہ سب واقع نہیں ہوگا۔ کیسے نہیں ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے کیسا ہوگا جب ہم جمع کریں گے انہیں۔ ذرا سوچو ان کے چہرے کیسے ہوں گے، ان کی حالت کیسی ہوگی، ان کے انداز کیسے ہوں گے، فیصلہ سنتے وقت ان کے جذبات کیسے ہوں گے، دل کا حال ان کا کیا ہوگا۔ اللہ نے صرف یہاں پر کہا فَكَيْفَ، تو کیسا، اور اس کیسا میں یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ تو صرف یہ ایک لفظ فَكَيْفَ سے کتنی ساری چیزیں کور کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان لوگوں کا حال کیسا ہوگا جو اس دن جمع کیے جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ اس دن جس دن جمع کیا جائے گا، اس دن کا حال کیا ہوگا، کتنی شدت ہوگی اس دن میں، کتنی دہشت ہوگی، کتنا خوف ہوگا، کتنے ذلیل ہوں گے، کتنا غضب ہوگا اللہ کا اس دن، کیسا ہوگا لوگوں کا جمع کرنا اس دن۔ اور دیکھو یہاں پر اچانک بات کا انداز بدل گیا ہے۔ کیسا ہوگا جب تم سب کو جمع کیا جائے گا، یہ اچانک تبدیلی ایک وارننگ ہے کہ یہ لوگ ایسی باتیں کیسے کر رہے ہیں، کیا یہ بھول گئے ہیں کہ کیسا ہوگا اس دن آگ کے سامنے جمع کیا جائے گا۔ جب پھر فرمایا گیا لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے اس میں، قیامت وہ ضرور واقع ہو کر رہے گی، اٹ از گوئنگ ٹو ہیپن، دیر از نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی ڈاؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور معنی جو اس کا بنتا ہے لا ریب فیہ، اس دن کے اندر کوئی شک نہیں، یعنی جو کچھ بھی ہمارے شک ہیں، جو آج ہماری دنیا میں ہمیں شک ہیں کہ پتہ نہیں آگ کیسی ہوگی، اور پتہ نہیں فیصلے کیسے ہوں گے، اور پتہ نہیں ترازو کیسے ہوں گے، پتہ نہیں میزان کیسا ہوگا، پتہ نہیں کیسے اعمال تولے جائیں گے، اور دنیا میں جو ہمارے اختلافات ہیں، جو ہماری ڈیبیٹس ہیں کہ میں صحیح ہوں اور وہ صحیح نہیں ہے، اور یہ سارے جو ہمارے شک ہے کہ پتہ نہیں کون صحیح ہے اور کیا صحیح ہے، یہ سارے شک بھی وہاں دور ہو جائیں گے۔ یعنی جو بھی ہمیں شک ہیں، وہ سارے شک اس دن نہیں رہیں گے، سب کچھ آنکھوں کے سامنے موجود ہوگا،
सब कुछ हो रहा होगा, कोई शक नहीं होगा उस दिन। तो ये दो माने हैं, एक तो उस दिन के अंदर कोई शक नहीं होगा और उस दिन के वाक़े होने में, उस दिन के आने में भी कोई शक नहीं है, वो ज़रूर आएगा। ववुफ़्फ़ियत और पूरी-पूरी दे दी जाएगी। वाव फा या इसका रूट है। कुल्लु नफ्सिन हर नफ्स को मा कसबत जो उसने कमाई की, वहुम और वो ला युज़लमून नहीं वो जुल्म किए जाएंगे। यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि उलमा, दीन के टीचर्स, रोल मॉडल्स की बात अगर हम करें तो वो जो जानबूझकर सच को छुपाते हैं, लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, दीन को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, फिर जो गुमराही उनकी वजह से फैलती है, वो सारे लोग जो उसका हिस्सा बनते हैं और वो सारे लोग जो वो गलत काम करते हैं, तो ये सब कुछ उनके अकाउंट में भी जाता है जिन्होंने इसको चालू किया। मान लीजिए एक शख्स ने कुरान का सही इल्म सीखा, सीखने के बाद उसने आगे पहुंचाया, तो ये एक अजीम अमल है। क्यों? क्योंकि उसके जरिए दीन आगे फैला और लोगों ने भी उस पर अमल किया। मान लीजिए एक शख्स ने जिसने दीन की बात, अच्छी बात आगे बताई, अब वो शख्स जब सो रहा है और दूसरा शख्स जिसको उसने वो बात बताई वो उस पर अमल कर रहा है, नेक अमल कर रहा है, तो इसका अजर उसके लिए लिखा जा रहा है जबकि वो सो रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा। और इसी तरह से जो लोग अल्लाह की किताब के खिलाफ जुर्म करते हैं, वो लोगों को गुमराह करते हैं और वो गुमराही आगे फैलती रहती है, फिर क्या होगा? सोचो, अभी तक तो वो आग तक पहुंचे भी नहीं है और वो अपने गुनाहों के बोझ के नीचे दब चुके हैं, एक बोझ के ऊपर दूसरा बोझ, खुद अपने गुनाहों का बोझ और दूसरों के गुनाहों का बोझ जिन्होंने आपके कहने की वजह से वो गुनाह किए। और अल्लाह कहता है हर शख्स को उसके किए का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। और जब भी कुरान मजीद में ये कहा जाता है कि हर शख्स को उसके आमाल का पूरा बदला दिया जाएगा, तो ये अक्सर अजाब की बात हो रही होती है। क्यों? क्योंकि जन्नत जो जिसको दी जाएगी उसको उसके आमाल से बढ़ चढ़ कर दिया जाएगा। बराबर तो तभी दिया जाएगा जब उसे अजाब दिया जाएगा। तो जब यहाँ बराबर की बात हो रही है कि पूरा पूरा दे दिया जाएगा, तो असल में यहाँ पे अजाब की बात हो रही है। यहाँ एक बहुत गहरी बात है। अगर अल्लाह हम सबको सिर्फ वही दे जो हमने अर्न किया हमारे अमाल के मुताबिक, तो हम सारे के सारे हलाक हो जाएंगे। हम सब अल्लाह की रहमत के मोहताज हैं, हम सब अल्लाह की मग़फ़िरत के मोहताज हैं। अल्लाह हमें माफ़ करेगा, अल्लाह हम पर रहम करेगा, तभी हम जन्नत में जा सकेंगे। क्योंकि हमारे नेक अमाल के साथ साथ हमारी ज़िंदगियों में हमारे छोटे और बड़े गुनाह भी चलते रहते हैं, जिनको अल्लाह माफ़ करेगा, हम पर रहमत करेगा, तभी हमें निजात मिलेगी। मोमिन के साथ अल्लाह का मामला सिर्फ इंसाफ का नहीं है, रहमत का भी होता है। अल्लाह मोमिन को उसके बेहतरीन आमाल के मुताबिक उसके साथ डील करेगा। तो फिर क्या होगा उस दिन? जब लोग उस दिन जमा किए जाएंगे, हर इंसान के आमाल उसके साथ होंगे, हर नफ्स को पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा जो कुछ उसने कमाया, कोई उनके आमाल में कमी नहीं की जाएगी, उनके गुनाहों को ज्यादा नहीं किया जाएगा, बढ़ाया नहीं जाएगा, उन पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। वहुम ला युज़लमून, कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। अल्लाह ने खुद पर जुल्म को हराम कर दिया है। पूरा जस्टिस होगा, परफेक्ट जस्टिस। सबसे पहले अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, फिर उसकी हिदायत का इंतज़ाम भी किया, फिर एक दिन मुकर्रर किया जिस दिन इंसान के तमाम आमाल का हिसाब होगा और उसे पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा। इस बात को इंसान की अकल भी मानती है और समझती है कि ये होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब इंसान को पैदा किया गया, उसे समझ दी गई, उसे इख्तियार दिया गया, उसकी रहनुमाई भी की गई, फिर ये कैसे मुमकिन है कि कोई हिसाब ना हो? इंसान की अकल भी यही कहती है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जहाँ इंसान को उसके अमाल का जवाब देना होगा, और कुरान भी हमें यही बताता है। दुनिया में भी हर एक्शन का रिएक्शन होता है, हर काम का एक रिजल्ट होता है। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह इतनी बड़ी कायनात को बनाए, इंसान को पैदा करे, उसे समझ दे, रसूलों को भेजे, उसकी रहनुमाई करे, किताबें नाजिल करे, और फिर इन सब चीज़ों का कोई नतीजा न निकले, सारे लोग मर जाएं, कब्रों में दफन हो जाएं और सारे एक बराबर हो जाएं। जिसने भलाई की वो भी वहीं मौजूद है, जिसने बुराई की वो भी उस कब्र के नीचे है, जिसने जुल्म किया वो भी उस कब्र के नीचे है, जिस पर जुल्म हुआ वो भी वहीं है। अच्छे लोग, बुरे लोग, मेहनत करने वाले लोग, जुल्म करने वाले लोग, जुल्म बर्दाश्त करने वाले लोग, नेक लोग, बुरे लोग, सबका एक ही हाल, सबका एक ही हश्र। ये कैसे मुमकिन है?
عقل ہماری یہ کہتی ہے کہ انصاف کے لیے ضروری ہے کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا الگ الگ بدلہ ملے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب آخرت ہو۔ اس لیے آخرت صرف دین کی بات نہیں ہے بلکہ عقل بھی اسے تسلیم کرتی ہے۔ اس آیت کو پورا ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے، پھر کیا حال ہوگا اس وقت جب ہم ان سب کو اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ تو ہمیں اس دن کی دہشت سے محفوظ رکھنا، اس دن ہمارا آسان حساب لینا، اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو بخش دینا اور ہمیں جنت کا مستحق بنا دینا، اور آگ کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ آمین یا رب۔ الحمدللہ، آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please share with others and be part of Sadaqah Jariyah. Jazakumullahu khairan katheera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.